اکرام امام اوغلو ان کو گرفتار کیا گیا ان کی پارٹی ورکرز کی طرف سے استنبول میں، اور 55 شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہوئے. یہ اکرام امام اوغلو بھی جی استنبول کا میئر بنے ہیں. صدر ایردوان کی پارٹی کو انہوں نے شکست دی. صدر ایردوان جو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، شکست دینا تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ کامیابی تھی. دنیا بھر کے دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پاکستان میٹرز کے خصوصی نشریہ کے ساتھ میں ہوں اظہر ترال. ناظرین، اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک ترکیہ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. امریکی میڈیا، عالمی میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں 1400 افراد گرفتار ہو چکے ہیں، ان میں صحافی بھی ہیں. اور یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں استنبول کے میئر اکرام امام اوغلو پر. اس کی گرفتاری کے بعد انریسٹ ہے، وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. صورتحال کیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں. ترکی سے ہمیں انقرہ سے جوائن کیا ہے ترک صحافی محمد اوزترک، اسی طرح حافظ محمد حسان جو کہ ترک امور کے ماہر ہیں، شاہد عباسی صاحب جو ہمارے چیف ایڈیٹر ہیں. تو ہم جانتے ہیں حافظ حسان صاحب سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی، ترکیہ میں جس طرح آپ نے بتایا کہ احتجاج جاری ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. ترکیہ کے سب سے بڑے شہر استنبول کے میئر اکرام امام اوغلو ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کے بعد ان کی پارٹی ورکرز کی طرف سے استنبول میں احتجاج ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ احتجاج کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوا، اور 55 شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج کا عمل روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. جی، تو یہ تو وہاں کی صورتحال ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ احتجاج کے دوران جو ہے وہ پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہوئے، اور جو ہے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. تو یہ پھر اس طرح سے یہ انریسٹ جو ہے وہ عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا. اچھا، اس احتجاج کو مد نظر رکھنے سے پہلے آپ ذرا استنبول کے جو میئر ہے اس کی تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ اہمیت جو ہے وہ ذرا سامنے آ جائے کہ استنبول کا میئر ہوتا کیا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیا بلا ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ استنبول جو ہے وہ ترکیہ کا سب سے بڑا شہر ہے، اور تقریباً آپ یوں کہیں کہ 5000 مربع کلومیٹر سے زائد اس کا رقبہ ہے، اور 1.5 کروڑ جو ہے آبادی کا وہ شہر ہے. 1.5 کروڑ سے زائد جو ہے وہ اس کی آبادی ہے. اچھا، اتنی بڑی آبادی جو میٹروپولیٹن ہے، تو اس کا یہ حاکم ہے جو استنبول کا میئر ہے. صوبائی حکومتیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے یہاں پر ہوتی ہیں. وہاں پر بلدیہ کا نظام مضبوط ہے، اور وہ اختیارات جو ہیں وہ بلدیہ کے اوپر ہیں. استنبول کے میئر کی حیثیت آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح پاکستان میں صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو، اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ ہو انڈیا میں، تو وہ جو اتھارٹی، وہ وزیر اعلیٰ جو ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ اور با اختیار وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہیں استنبول کا میئر اور با اختیار میئر ہوتا ہے. آپ استنبول کے بجٹ کا جو مالی حجم ہے اس کا اندازہ کریں کہ جو ابھی 2024 میں استنبول کا جو بجٹ تھا وہ 25 بلین امریکی ڈالر کے برابر وہ بجٹ بنتا تھا. تو اتنا بڑی حجم کے ساتھ جو ہے وہ استنبول کا میئر جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ وہ پھر پاپولر ہوتا ہے، پورے ترکی کے اندر بھی پاپولر ہوتا ہے. صدر ایردوان کا بھی سیاسی جو آغاز تھا وہ استنبول کے میئر بننے کی سے آغاز ہوا تھا. استنبول کا وہ میئر بنے اور وہ پورے ترکی کے اندر وہ پاپولر ہوئے. اسی طرح یہ اکرام امام اوغلو بھی جی استنبول کا میئر بنے ہیں. صدر ایردوان کی پارٹی کو انہوں نے شکست دی. صدر ایردوان جو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، جو مسلسل 20 سال سے اقتدار کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں، اور مسلسل وہ جیتتے آ رہے ہیں صدارتی الیکشن. اس سے پہلے وزارت عظمیٰ کے الیکشن انہوں نے 3 دفعہ جیتے. تو اس ساری صورتحال میں صدر ایردوان کی پارٹی کو شکست دینا تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ کامیابی تھی اپوزیشن کی. اچھا حافظ صاحب، آپ نے ترکی کو بہت وزٹ کیا ہے، کہ ترکی میں جو آبادی کی ریشو ہے کیا ہے؟ ترکیہ میں جو مجموعی آبادی ہے ترکی کی وہ تقریباً 8.5 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے. اور ظاہر ہے کہ اور اس میں سب سے بڑا شہر استنبول ہے، اور 1.5 کروڑ جو ہے وہ استنبول کی آبادی ہے. تو یہ اس لحاظ سے آپ کہیں کہ وہ
مطلب پاکستان سے اگر آپ جائزہ لیں تو لاہور اور کراچی سے بھی بڑا وہ شہر ہے. آپ کی طرح جو اشارہ تھا کہ وہاں پر جو شاید نوجوانوں کی آبادی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, تو نوجوان جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے, اور استنبول کے اندر بھی اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں پارٹیسپیشن نوجوانوں کی زیادہ ہے. یونیورسٹی کے نوجوان ہیں, طلبہ جو ہیں اور ٹین ایجر جو ہیں, یہ احتجاج کے اندر زیادہ بڑی تعداد میں شامل ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے. صحیح. تو اسی لیے ابھی جو احتجاج چل رہا ہے, ایک گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ آگے عید آ رہی ہے تو گورنمنٹ بھی شاید عید کا انتظار کر رہی ہے, کیونکہ استنبول میں اور ترکیہ میں عید کچھ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے. یعنی کہ وہ ایک تو طویل چھٹیاں ہوتی ہیں, اور وہ ان چھٹیوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ پھر چھٹی ہی سمجھا جاتا ہے ہر طرح سے. تو ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ احتجاج کی جو شدت اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے تو عید کی چھٹیوں میں وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لوگ اپنے پیاروں سے عید ملنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, اس لیے مطلب ظاہر ہے کہ وہ جس طرح بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں سے لوگ زیادہ آبادی آئی ہوتی ہے اور بڑے شہر کے اندر موجود ہوتی ہے. میٹرو تمام دنیا کے میٹروپولیٹن شہر میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح جس طرح کے جامعات ہیں, ہاسٹلز وغیرہ, تو وہاں پر بھی نوجوانوں کی کثرت ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ چھٹیوں کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے نا, یہ مطلب اس وقت کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرے گی. تو اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ عید آنے والی ہے, چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو ان چھٹیوں میں خود ہی جو ہے وہ احتجاج کی شدت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. حافظ صاحب, ہمیں انقرہ سے محمد صاحب نے جوائن کیا ہے. محمد اوز ترک صاحب, السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان سے. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے اس موقع دینے پر آپ کو بہت شکریہ. آپ کو, آپ کی مہمان اور ناظرین کو میں احترام پیش کرتا ہوں. ترکیہ میں اس وقت جو اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد سیاسی فضا بنی ہے مجموعی طور پر, تو ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. وہاں پر تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اس وقت بھی احتجاج جاری ہیں اور صدر ایردوان کی حکومت اس سے پریشان دکھائی دیتی ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو پروٹیسٹ کرنے والا ہے وہ ان کے حق ہے. ترکی ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور اس میں کسی کو کوئی تخریب غیرہ نہ کرنے کے ساتھ ان کی پروٹیسٹ کی حق مضمون ہے, وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے. سب سے پہلے اس چیز کو کہنا چاہیے. اور جو پروٹیسٹ کرنے والا ہے وہ ترکی کے ابھی سب سے بڑا پارٹی ہے, کیونکہ 2000 وہ پچھلی سال ہونے والا جو لوکل الیکشنز تھا اس میں 38% ووٹ حاصل کر کے ترکی کے سب سے بڑا پارٹی بن گیا, اور ایردوان صاحب کی پارٹی دوسرا موقع پر آیا. لیکن اس میں جو کچھ خبریں آتا ہے اس میں کچھ حقیقت ہے اور اس میں کچھ پروڈیوس بھی ہے کہ خاص طور پر یورپ سے, امریکہ سے تو کچھ زیادہ نہیں آتا, لیکن خاص طور پر یورپ سے کچھ خواہشیں ہیں, وہ اس کی بات ہی کرتے ہیں. ترکی میں تو اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتا تو کوئی پروٹیسٹ کرنے کو کسی کو بس نہیں ہوتا, اور کوئی الیکشن نہیں ہوتا. یہ سب کچھ ترکی میں ہوتا ہے. اب تک الیکشنز وغیرہ ہو اور الیکشن کے بعد زیادہ گڑبڑ بھی نہیں ہوا. اکیلا وہ استنبول کی جو پہلی ٹرم پر اکرم اماموغلو جیت لیا تھا, اس میں کچھ جوڈیشل بات تھا. اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا اور دوبارہ الیکشن میں بھی اکرم اماموغلو انتخابات کو جیت لیا. اور اس کے بعد سیکنڈ ٹرم پر بھی جو پچھلی سال ہوا اس پر بھی اس نے انتخابات میں جیت لیا. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے جو کچھ تقریباً ایک ہفتے سے ہو رہے ہیں,
اس کے سبب اور مسبب وہ خود حزب معارض ہے, اپوزیشن پارٹی ہے, کیونکہ اس کے جو جڑ ہے کب شروع ہوا, وہ 2023 میں سی ایچ پی جو کہ مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کے ایک کانگریس ہوا, اس میں وہ جو موجودہ رہنما ہے وہ انتخاب ہوا, لیکن اسی انتخاب پر وہ پرانی رہنما اور صدر سی ایچ پی کے صدر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ بھائی اس میں کچھ بے قاعدگی ہے اسی انتخابات میں, اور ان کی الزام یہ تھا کہ اکرم امامoglu کی پیسہ کے ساتھ کچھ ڈیلیگیٹس کو خریدا گیا, اور اسی وجہ سے ازگر اوزل جو کہ موجودہ رہنما ہے جس کے اوپر انہوں نے جی یہ سی ایچ پی مین اپوزیشن پارٹی کی کانگریس تھا جی, اسی پر اس نے کچھ لوگوں نے جوڈیشری کو اخبار دیا کہ بھائی یہی بے قاعدگی ہو گیا ہے, تو اسی لیے ان پر کچھ انویسٹیگیشن شروع ہوا. یہ سب کی جو ابھی ہو رہا ہے نا اس کی شروع ایسا ہوا. تو مطلب یہ صدر نے شروع نہیں کیا, یہ جو بات ہوتی ہے کہ انہوں نے انتقامی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا, تو صدر ایردوان نے اس کا آغاز نہیں کیا, یہ آغاز خود ان کی پارٹی کی طرف سے ہوا تھا. بالکل یہی بات ہے, اور اس میں آپ کو یہ شاید پتہ ہوگا اگر کوئی سیاسی آپ کی جو رائیول ہے ان کی کچھ کمزوری آپ کو محسوس ہو جائے اور اس کی فرصت آپ کے ہاتھ پہ آ جائے تو آپ اس کو استعمال کریں گے. جو کچھ ہو رہا ہے وہی چیز ہے جی ٹھیک ہے. اور اکرم امامoglu جو کہ میئر تھا استنبول کے, اور آج ان کی جانشینی پر ایک اور سی ایچ پی کے کینڈیڈیٹ ابھی استنبول کے میئر بن گیا, ایکٹنگ میئر بن گیا. ان پر دو الزام تھا, دو کاؤنٹس کی الزام تھا, ایک کرپشن ایمبیزلمنٹ اور کرائم کے لیے ایک آرگنائزڈ کرائم کے لیے کچھ گروپ بنانا, اسی قسم کے الزام تھے. اور یہ سارا الزامات بھی ان کے اپنے پارٹی کی جو ممبر تھا اور ان کی ناراض تھا ان کی طرف سے آیا. یہ بتائیے گا, آپ نے دو چیزوں کی نشاندہی کی کہ ایک تو یہ جو معاملہ شروع ہوا یہ خود اکرم امامoglu کی جماعت کی جانب سے شروع ہوا, ان کی شکایت پہ ہوا. ہم ایک رپورٹ دیکھ رہے تھے کہ جس میں ان پہ کچھ 7 مختلف الزامات لگائے گئے ہیں, اس میں سے ایک PKK سے ان کے تعلق کا بھی ہے کہ انہوں نے مختلف ایسے افراد کو جو ترکی کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اپنی جماعت کا ٹکٹ ہولڈر بنایا, اس کے نتیجے میں وہ بلدیاتی پوزیشنز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. کیا یہ ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے؟ اسی الزام پر اس کو کنوکٹ نہیں کیا گیا, ان پر یہ استغاثہ کیا گیا لیکن عدالت نے تسلیم نہیں کیا. عدالت نے تسلیم نہیں کیا. وہ اکیلا یہ کرپشن کے چارجز تھا نا, الزام تھا, اسی کی وجہ سے اس کو ابھی جیل میں رکھا. وہ دوسرا الزام ان پر ثابت نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے اس کو کس لیے اس کو الزام لگا دیا گیا, جو پریزیڈنشل الیکشن تھا اس میں کچھ اتفاقی بنایا گیا تھا, ایک تو رولنگ پارٹی کی طرف سے ایک اپوزیشن پارٹی کی طرف سے. اپوزیشن پارٹی کے طرف میں جو PKK تنظیم کے جو ارتباط رکھنے والا ایک حزب ہے HDP سے اس نے اتفاق کیا تھا. اسی کے بیسس پر میونسپلٹی میں اور کچھ بیوروکریسی میں ان کے اسی پارٹی کے جو ممبر تھا وہ شامل کیا گیا تھا. اسی بیسس پر ان کو الزام لگا دیا گیا کہ یہ عدالت نے اس کو تسلیم نہیں کیا, لیکن ان کو کہا کہ کرپشن کے بیسس پر ان کو جیل میں ڈالا گیا. یہ بات یہی تھا. سر ان کے بارے میں جو ایک کمپلین یہ بھی آئی ہے کہ ان کے کوئی 107 فلیٹس 5 ولاز جن کی مالیت ملینز آف ڈالرز ہے, وہ ان پہ اس وقت کنوکشن کا حصہ ہیں یہ الزام,
یا اس کی بھی ابھی تحقیق ہونی باقی ہے؟ ابھی قائد تحقیق ہے نا وہ اب تک انویسٹیگیشن جاری ہے, اس پہ اس کی کورٹ میں جانا ہے. لیکن یہ بات ضرور بتانا ہے آپ کو کہ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا, تو اس کی کوئی فلات وغیرہ ہونا کی کوئی بات نہیں. لیکن اس میں یہ دکھا جائے گا بھائی کیا اب جب میئر بن گیا یوز ابیوز آف پاور کیا کا نہیں کیا, یہ کورٹ میں ہیئرنگ میں پتہ چل جائے گا. اچھا سر, عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ترکیے میں جب صدارتی انتخابات کا وقت قریب آتا ہے تو امیدواروں کا تعین کیا جاتا ہے کہ کس جانب سے کون بطور امیدوار آ رہا ہے. غالباً پہلی بار کیا ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے, اپوزیشن گروہ نے صدارتی انتخابات سے تقریباً 3 برس قبل ایک فرد کو نامینیٹ کر دیا کہ یہ ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوں گے. کیا یہ غیر معمولی پیش رفت ہے یا معمول کا حصہ ہے؟ نہیں, بالکل غیر معمولی ہے. شاید ان کو پتہ تھا, اور اکرم اماموğlu جو اپنے پریزیڈنشل کمپین شروع کیا تھا, حالانکہ وہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں بنا تھا, ابھی کینڈیڈیٹ بن گیا کیونکہ ایک الیکشن ہوا, وہ پرائمریز ہوا پارٹی کے اندر, اور تقریباً 15 ملین لوگوں اس کو ووٹ دیا, اور ابھی کینڈیڈیٹ ہے. لیکن وہ کینڈیڈیٹ بننے سے پہلے ہمارا ترابزون نام سے ایک شہر ہے بلیک سی ریجن میں, ادھر یہ کہا تھا کہ یہ مجھ پر کچھ الزام لگانے والا اور مجھ کو جیل میں ڈالنے والا ہے, ایسا کہا تھا. کہ شاید ان کو یہ سب کچھ معلوم تھا, اسی وجہ سے ایک سیاسی شاید اس کو ہم کیا کہیں, ایک سیاسی موو تھی, ایک سیاسی موو تھی, ایک سیاسی سٹیپ کے طور پر اس کو پری ایمپٹیو ایک شاید اپ سٹیپ جانے اس کو. جی پری ایمپٹیو. جی یہ بتائیے گا کہ عموماً ایک تاثر یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عدلیہ کی جانب سے, یہ تقریباً گزشتہ 7 ماہ سے یہ سلسلے چل رہے ہیں, اس کی تحقیقات ہوتی رہی, اور اب بالآخر جا کے عدالتی حکم پر, عدالتی فیصلے کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی, اور اس گرفتاری کے بعد اس وقت وہ جیل میں ہیں. یہ ایک پہلو ہے, لیکن اس گرفتاری کے بعد جو احتجاج کی شکایات سامنے آئی ہیں, رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے, اور وہ احتجاج گزشتہ 7 دن سے بہت بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے. تو حقیقت کیا ہے اس معاملے کی؟ یہ ان کی جو پروٹیسٹ ہے اکرم اماموğlu کی جیل میں ڈالنے کی وجہ سے, یہ تو ترکی کی سب سے بڑا پارٹی ہے. ایک طرف یہ تو ان کی ایک ڈیموکریٹک حق ہے, وہ پروٹیسٹ کر سکتا, اور ان کی جو پروٹیسٹ ہے سب سے بڑا پارٹی ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لوگوں آنے کی, یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے, ایک طبیعی بات ہے. لیکن اگر اپوزیشن کی طرف اگر ہم 50% کی ان کی شکلت ہے, لیکن دوسرا طرف 50% کی شکلت ہے, یہ ایک دوسرے سے قریب ہے, اور وہ اسی ایک عدلی بات کو ایک سیاسی بات بنوانے کی کوشش کرتا, اور وہ اسی کوشش, میرا مطلب CHP مین اپوزیشن پارٹی ہے, اس کا ان کے مطلب یہ اکیلا ترکی کے اندر نہیں, لیکن باہر کے جو ان کو سپورٹ دینے والا کو بھی ان کی کچھ کال وغیرہ ہے. آج BBC کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا, اور ان کی یہ شکایت تھا کہ بھائی کیوں لیبر پارٹی ہمیں سپورٹ نہیں دیتا. تو یہ میرا خیال میں اچھا بات نہیں ہے. اگر CHP ترکی میں رولنگ پارٹی بننا چاہتا ہے تو اپنے مسائل کو, اپنے مشاکل کو ترکی کے اندر حل کرنا ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بتا دوں, دوسرا طرف جو رولنگ پارٹی ہے, رولنگ پارٹی کے ساتھ کچھ مشاکل ہے. ان میں سے سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ ایردوان صاحب شاید اگلی پریزیڈنشل الیکشن میں
कैंडिडेट नहीं बन सकता क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनली 2 टर्म है वो खत्म हो गया। तो दोबारा 3rd टर्म के लिए एर्दोआन साहिब के कैंडिडेट बनने के लिए शायद 2-3 रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ते ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट आ जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा ख्याल में 2/3 और कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा लें। ये एक बात ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये बहुत मुश्किल बात है, ये नहीं कर सकता अगर अपोजिशन पार्टी के साथ न हो, साथ न हो, ये मुश्किल बात है। दूसरा बात ये है इन हालात के अंदर तो अपोजिशन भी चाहेगी कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए क्योंकि ये उनकी फेवर में जाएगा, लेकिन अमेंडमेंट एर्दोआन साहिब की ख्वाहिश पर होगा। इसी वजह से शायद वो अपोजिशन इसमें क्योंकि वो ये समझता कि अगर इंतखाबात हो जाए हम इंतखाबात में जीत लेंगे, उनके ये ख्वाहिश और एक्सपेक्टेशन ये है। एर्दोआन साहिब की एक दूसरा रास्ता और आसान रास्ता ये है कि पार्लियामेंट को अनूल कर दे, कैंसिल कर दे, उसी हालात में उनकी प्रेसिडेंट शिप भी ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसी हालात में अपनी टर्म कंप्लीट न करने की वजह से वो तीसरा टर्म पर कैंडिडेट बन सकता है। जी 1 साल इंतखाबात के पहले कबल वक्त 1 साल कबल वक्त शायद पार्लियामेंट को वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर अर्ली इलेक्शंस तुर्की में होगा, उस हालात में एर्दोआन साहिब कैंडिडेट भी सकता। लेकिन एर्दोआन साहिब की एक और मुश्किल ये है कि उनकी हाँ तो पॉपुलैरिटी है, मसलन पिछले इलेक्शंस में वो तकरीबन 28 मिलियन वोट लिया, 28 मिलियन वोट लिया, लेकिन रफ्ते बरफ्ते उनकी पॉपुलैरिटी कमतर हो जाता है। ये भी एर्दोआन साहिब की बहुत बड़ा मुश्किल है क्योंकि तुर्की में इंतखाबात में प्रेसिडेंट बनने के लिए, सदर बनने के लिए 50% प्लस 1 वोट ज़रूरी है। 50% प्लस 1 वोट ज़रूरी है। इसको अपनी पॉपुलैरिटी से, अपने पार्टी से और अपने जो साथी दूसरा पार्टी उनके साथ इसको नहीं बनवा सकता। इसी वजह से एर्दोआन साहिब की यही मुश्किल भी है। शायद वो ये कोशिश करता कि ये तकरीबन 3 साल 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाला है, ये होने से पहले 2 साल में वो अच्छा कुछ इजरात करे और अपनी पॉपुलैरिटी ऊपर चले जाए। तो उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है और पॉपुलैरिटी की प्रॉब्लम है। इस वक्त जो तुर्की में एहतजाज हो रहा है गुज़श्ता हफ्ते भर से, आपका मुशाहिदा क्या है कि इस एहतजाज में सोसाइटी का कौन सा सेगमेंट ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या नौजवान ज़्यादा मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज़्यादा मौजूद हैं, या दीगर शोबाए ज़िंदगी के अफराद ज़्यादा शरीक हैं? ये सबसे पहले CHP के अपने जो बेस है वो बिल्कुल और पूरा तौर पर इसमें हिस्सा लेता है, और नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान है और जो एर्दोआन साहिब की जो पॉलिसीज़ के नाराज़ है वो भी है। और इसके साथ साथ एक दूसरा और ख़तरनाक ग्रुप इसमें शामिल होता जो रेडिकल लेफ्टिस्ट ग्रुप्स है, जो मार्जिनल ग्रुप्स है, और इसको अपॉर्चुनिटी समझ कर इससे इस्तिफादा करना चाहता है। तो ये अकेला तुर्की के लिए नहीं, ये अपोजिशन के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा क्योंकि तुर्की के लोगों के इसी किस्म के जो तखरीबकार काम है वो पसंद नहीं आता। तो इसी वजह से तो शायद उनकी प्रोटेस्ट वगैरह जारी है। इसी रेडिकल लेफ्ट जो एलिमेंट्स हैं, और वो मसलन एक बात किया मैं आपको बताता हूँ, जो इस्तांबुल म्यूनिसिपैलिटी के जो फातेह डिस्ट्रिक्ट में जो हेड क्वार्टर है उनके सामने एक हमारा जामी मस्जिद है, बहुत बड़ा और तारीखी मस्जिद।
اور اس میں جا کر گھس کر بے حرمتی کیا ہے. تو ان کے نقصان اپوزیشن پارٹی کا ہوگا, کیونکہ ترکی ابھی ایک دیندار اور کنزرویٹو سوسائٹی ہے. اسی قسم کی جو کارروائی ان کی طرف سے دین کی طرف کوئی جو اسلامی ویلیوز ہے اور تاریخی دینی جو عمارت ان پر بے احترامی کو وہ پسند نہیں کرتا. اسی وجہ سے اسی قسم کے جو لیفٹسٹ گروپس ہیں ان کی جو کارروائی اپوزیشن پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اچھا سر, یہ بات آپ نے درست نشاندہی کی. یہ مسجد والا معاملہ ذرا سینسٹیو بھی ہے, حساس بھی, لیکن اسی احتجاج کا ایک اور پہلو جو ہم تک یہاں پاکستان میں پہنچا وہ یہ ہے کہ اس احتجاج میں کچھ غیر ملکی افراد بھی شریک تھے. غالباً ایک امریکی شہری کو جس کے اسرائیلی فوج سے بھی تعلقات رہے ماضی میں, اسے ملک بدر بھی کیا گیا حکومت کی جانب سے. پولینڈ کا بھی غالباً ایک شہری گرفتار ہوا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے اس احتجاج میں غیر ملکی مداخلت بھی ہو رہی ہے؟ بالکل, جیسا آپ بتایا, جو غزہ میں جینوسائڈ کرنے والا اسرائیل کے ساتھ دینے کے ایک میرا خیال میں جرنالسٹ تھا, اس نے ایک پرووکیٹیو انداز پر کچھ شیئرنگ وغیرہ کیا. یہ تو جو معلوم ہوا, جو معلوم نہیں ہوا شاید ہوگا. اور اس کی نقصان میں جیسا بتایا ترکی کے لیے, اکیلا ترکی کے لیے نہیں, یہ مین اپوزیشن پارٹی کے لیے بھی ہوگا. اسی لیے میرا نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے جو حقوقی فریم ورک میں رہ کر اور ترکی کے اندر ترکی کی جو ووٹر ہے, انتخاب کرنے والا ہے, ان کو مخاطب کر کے اس کو پروٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے. ورنہ اگر کوئی دینی محلات کو بھی احترامی کیا جائے اور کوئی غیر ملکی آ کر اس میں گھس کر رولنگ پارٹی یا دولت کے لیے کچھ کہیں, یہ ان کی مفاد پر نہیں ہوگا. ترکی کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ترکی نے گزشتہ کچھ عرصے میں صنعتی شعبے, خصوصاً جو دفاعی شعبہ ہے, اس میں خاصی ترقی کی ہے, خاصی پیش رفت کی ہے. آج ترک وزیر خارجہ غالباً امریکہ میں موجود تھے, جہاں ان کے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی. ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا تھا کہ ترکی میں احتجاج شروع ہونے کے بعد شاید امریکہ کی جانب سے کوئی بہت سخت رد عمل آئے جس کا فائدہ ہو ترک اپوزیشن کو. تو آپ کی دانست میں اس وقت کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ترکی میں جاری اس احتجاج کے لیے امریکہ یا یورپ کی جانب سے کوئی ایسی ٹھوس حمایت سامنے آ سکتی ہے؟ یہ میرا خیال میں مغربی اور امریکی اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ ایک کمزور ترکی ہو جائے. ترکی مضبوط ایک ترکی نہ ہو جائے, کمزور ترکی ہو جائے, اور جو کچھ وہ کہہ دیں گے وہ ان پر عمل کرے. وہ ابھی ایسا ایک ترکیہ نہیں. تو اگر امریکہ کی طرف سے اگر ہم دیکھ لیں, ابھی تو اسی زمانے میں جب کہ ٹرمپ برسر اقتدار آیا ہے اور یورپ سے ان کی تعلقات اچھا نہیں ہے, تو ایک طرف سے یورپ ترکی سے اپنے تعلقات اچھا رکھنا چاہتا ہے. یہ شاید اگر ترکی کو یورپین یونین کے ممبرشپ اگر اس نے دعوت دے دی تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری بات نہیں ہوگا. اب یہ کیونکہ یورپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, یہ معلوم بات ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ امریکہ بھی ٹرمپ بھی, جو کہ ان کی ریلیشنز ایردوان صاحب کے ساتھ اچھا ہے اور ان کو سراہا بھی ہے, اور 2 بار ایردوان سے ٹیلیفونی بات بھی کیا ہے. شاید ہم اگلی دنوں میں اسی زیارت کے بعد ترکی کے فورن منسٹر گیا تھا امریکہ, شاید کچھ ان کے علاقات میں ایک عربی میں تحسن کہتا اچھائی آ جائے. اسی وجہ سے ہم زیادہ امریکہ سے یا یورپ سے اسے جو کچھ ہو رہا ہے اور اپوزیشن پارٹی اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہے, ان کو سپورٹ نہیں ملتا. وجہ یہ ہے.
جی محمد صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مجھے بہت خوشی شکریہ. ہوا جی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حافظ صاحب آپ نے محمد صاحب کی باتیں سنی انقرہ سے, تو مغربی میڈیا بھی بہت ساری چیزیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے, تو آپ کا بھی تعلق میڈیا سے ہے, آپ ترکی کے حالات کو بھی دیکھتے رہتے ہیں, تو یہ میڈیا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے یا پھر کوئی؟ دیکھیں یہ جو ہے ترکی سے بھی ایک دوست کی کال آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی میڈیا کو ایردوان سے کوئی مسئلہ ہے, جو مسلسل ان کے مخالف خبریں ہی دکھا رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, پاکستانی میڈیا کو ایردوان صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی میڈیا کا ایک مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پاکستانی میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے جو ادارے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے دوست جو کام کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈیسک پر, تو ان کو جو فیڈ آ رہی ہوتی ہے جہاں سے جو جس سورس سے انہوں نے خبریں لینی ہیں, تو وہ فیڈ یا اے ایف پی کی ہوگی, وہ رائٹرز کی ہوگی. تو اے ایف پی اور رائٹرز جو ہیں وہ مسلسل سی ایچ پی کے احتجاج کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. صحیح. تو وہ مسلسل جو بھی احتجاج ہو رہا ہے, جو بھی جھڑپ آ رہی ہے, وہ آپ کی لمحہ بلمحہ اس کی اپڈیٹ آ رہی ہے. تو وہی اپڈیٹ جو ہے پاکستانی میڈیا اٹھائے گا اور وہ کاپی پیسٹ کر کے تو وہ دکھاتا چلا جائے گا. یہ تو پھر پاکستانی میڈیا کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ حافظ صاحب. شاہد عباسی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین ہم نے جانا کہ ترکیہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور میڈیا کیا دکھا رہا ہے. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.